Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. میں ہوں محمد طاہر ربانی، ٹیچر، ٹرینر، پیرنٹنگ کوچ۔ آج ہم بات کریں گے مائنڈ سیٹس کی کہ وہ کون سے مزاج ہیں جن کے حامل بچوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے مائنڈ سیٹس کی، بچوں کے مزاج کی۔ کیرل ڈیوک نے ایک ریسرچ کی، جس ریسرچ کے تحت اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا میں دو مائنڈ سیٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہاں وہ بچے ہیں یا بڑے ہیں، وہ دو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دو ذہنی مزاج کے لوگ کیرل ڈیوک نے جو بتائے۔ ایک کو اس نے نام دیا فکسڈ مائنڈ سیٹ، اور دوسرے گروپ کو یا دوسرے مزاج والے لوگوں کو جو اس نے نام دیا، اس کو اس نے کہا گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یعنی اگر ہم فکسڈ مائنڈ سیٹ کا اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹھہرے ہوئے مزاج کے ہوتے ہیں۔ ٹھہراؤ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ نیا نہیں سیکھنا چاہتے، اسٹیگننٹ، رکے ہوئے۔ اور گروتھ مائنڈ سیٹ سے مراد جو کہ نمو آور مزاج کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو نئی نئی چیزیں سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسی ریسرچ کے حوالے سے، اور پھر اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ہم بچوں کی یہ جو دونوں اقسام ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ والدین کے لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو سمجھ کے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی زندگی کے اندر، ان کی لائف کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے فکسڈ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں، یعنی جن کی ذات میں ٹھہراؤ ہے، اور ٹھہراؤ کس حوالے سے ہے؟ سیکھنے کے حوالے سے مائنڈ سیٹ کے بچے ہیں۔ ان بچوں کی کچھ خصوصیات اس طرح سے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ فکسڈ ہو گئی ہیں، وہ پیدائشی طور پہ جو خوبیاں لے کے پیدا ہوئے ہیں یا خامیاں لے کے پیدا ہوئے ہیں وہ ساری زندگی وہی رہیں گی، اور ان میں وہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پھر اس فکسڈ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نئی چیز نہیں سیکھ سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ذہنی استعداد ہے، ان کا جو انٹیلیکچول لیول ہے، وہ اس کے اندر بہتری نہیں آ سکتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ وہ اسی چیز کے طلبگار رہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف، جبکہ وہ اپنی تعریف کے لیے خود سے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی خامیوں کو چھپاتے ہیں، اور جب وہ اپنی خامیوں کو چھپاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نیا سیکھ نہیں سکتے، اور ہمیشہ سے وہ اپنی سیلف اسٹیم کا جو لیول ہے اس کو بیچارے گراتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو خود توقیری ہے، جو سیلف اسٹیم ہے، وہ ان کی ذات کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں
ان کی یہ چند ایک خصوصیات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارے ان خصوصیات کی بنا پر اپنی زندگی کو اس چارم کے مطابق، اس کیلیبر کے مطابق نہیں ڈیولپ کر سکتے، کیونکہ ان کا ذہن ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر اسی کو اپنی زندگی سمجھ لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو والدین کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ان کے بچے اس فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ اب آتے ہیں ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ ان کی کون کون سی خصوصیات ہیں، کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیاد پر وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہیں اور ان سے ذرا ہٹ کے اپنی زندگی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ جی، گروتھ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے نمو آور مزاج، یعنی ان بچوں کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی خوبیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی خامیوں پر قابو پا سکتے ہیں، یہ ہمیشہ نئے سے نئے طریقوں کو سیکھ کر اپنی ذات کو بہتر کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کے بچے ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ نئی ٹیکنیکس، نئے میتھڈز اور نئی لرننگ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنی خامیوں پر قابو پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی سیلف اسٹیم، اپنی خود توقیری کے لیے ہمیشہ کسی کی تعریف کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگوں کی تنقید اور لوگوں کی ان کے حوالے سے کہی باتوں کو نارمل انداز میں اگنور کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اپنی ذاتی پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے سیکھنے کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، نئے نئے میتھڈز کے ذریعے اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں روٹین ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی مسٹیکس سے نیا کچھ سیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ناکامی جیسا لفظ نہیں ہوتا، یہ ناکامی کو سیکھنے کے عمل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام میں ناکام نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے، اور اس سیکھنے کے عمل کے بعد نئے طریقے سے کام کو کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کھیل کے دوران، پڑھائی کے دوران، یا کسی بھی حوالے سے گفتگو کے دوران اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ اپنی خامیوں کو کبھی بھی چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اپنی خامیوں کو بہتر کرنے کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور جھیل کے پانی کی طرح ٹھہرے نہیں رہتے۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے بچے جو ہیں اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے کامیاب بچے کہلاتے ہیں، اور یہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں۔ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں، یہ بچے فکسڈ مائنڈ سیٹ کے بچوں سے بہت آگے زندگی کی دوڑ میں ہوتے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی مقام پر کبھی بھی سیکھنے سے انکار نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک گروتھ مائنڈ سیٹ کے جو بچے ہیں، نمو آور مزاج کے جو بچے ہیں، ان کے نزدیک جو سیکھنے کا عمل ہے یہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیرل ڈیوک نے ان گروتھ مائنڈ سیٹ کے بچوں کو ٹاپ پہ رکھا، اور اس نے کہا کہ یہ بچے زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی میں نمبر لے جاتے ہیں۔ تو والدین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ فکسڈ مائنڈ سیٹ والا ہے یا گروتھ مائنڈ سیٹ والا ہے۔ جب والدین کو ان دونوں
مائنڈ سیٹس کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوگی تو وہ بہتر انداز میں اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ بچوں کی لرننگ کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے ان کی ہیلپ کریں، ان کے مددگار بنیں، ان کے لیے ایک شجر سایہ دار بنیں اور بچوں کو سپورٹ کریں اور ان کے فکسڈ مائنڈ سیٹ کو گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جائیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی انسان بچے کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح ایک ماں یا ایک باپ اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ جو پیرامیٹرز ہیں، یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کے بچوں کی خصوصیات ہیں، ان کو سمجھ کر تو اپنے بچے کا سہارا بنیں۔ اپنے بچے کو کبھی بھی ناکامی کے الفاظ سے نہ یاد کریں، نہ اس کے سامنے ناکامی جیسا لفظ بولیں، بلکہ اس کو گروتھ مائنڈ سیٹ کے پیٹرن پہ لے کے آئیں کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھے۔ ناکامی یا غلطی کچھ نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر کسی کام کو صحیح نہیں کر پایا تو بچے ہمیشہ غلطی کر کے سیکھتے ہیں۔ کچھ ماں باپ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے بچے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بچے کے اندر جو ایک تخلیقی مہارت ہے وہ ڈیولپ نہیں کر پاتی، اس کا نمو نہیں ہو پاتا۔ تو والدین ان دونوں خصوصیات کو جاننے کے بعد اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس میں بات کریں گے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف ہم اپنے بچوں کو کس طرح لے جا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے بچے کی تربیت بہتر انداز سے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک معاشرے کے اندر کامیاب فرد بن کر ابھرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے شیئر کرنے سے یا ہمارے شیئر کرنے سے کچھ سیکھ لیتا ہے اور اس کا بچہ ایک کامیاب بچہ ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان کی تربیت کریں۔